السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ. میں ہوں دردانہ نجم اور آج ہم بات کریں گے انڈیا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان. انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے انڈیا ٹوڈے کانکلیو میں ان کا کہنا تھا کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ پاکستان's اکنامک سچویشن از ناٹ ویری گڈ اور اکنامکلی پاکستان اسٹیبل نہیں ہے، اس کے باوجود پاکستان کی جو کمبائنڈ ملٹری اسٹرینتھ ہے اس سے انڈیا کو تھریٹ ہے. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نہ صرف پاکستان کی کمبائنڈ ملٹری اسٹرینتھ سے انڈیا کو تھریٹ ہے بلکہ چائنا پاکستان جو ریلیشن شپ ہے، جو فرینڈ شپ ہے، وہ بھی چیلنجنگ ہے انڈیا کے لیے. اس سے پہلے نریندر مودی نے کچھ مہینے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا جو کہ اس سے تھوڑا سا مختلف تھا. مختلف تھوڑا سا تو نہیں بلکہ مکمل مختلف تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان اکنامکلی ایک اسٹیبل کنٹری نہیں ہے، اور وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی کوئی ایسی کیپیسٹی، ملیٹریلی ایسی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ پاکستان ہمیں چیلنج کر سکے یا ہمیں اس سے کوئی تھریٹ ہو. بہرحال یہ ایک جو اسٹیٹمنٹ انڈیا ٹوڈے کانکلیو سے انیل چوہان کا آیا ہے وہ ایک پروفیشنل بندے کے منہ سے، جس کی کہ وہ ڈومین ہے ملٹری، جس کی ڈومین ہے اس کی، وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از کمنگ فرام دی ہارسز ماؤتھ. جب آپ ہارسز ماؤتھ سے کوئی چیز، یعنی کہ ایک پروفیشنل بندے کی طرف سے اگر اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آئے تو اس اسٹیٹمنٹ کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ایک پولیٹیشین جس کو دو کے اپنے ملٹری کی کیپیسٹی، کیپیبلٹی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، لیکن ان کی اس طرح کی گرپ یا معلومات نہیں ہو سکتی جس طرح کی ایک ملٹری پرسونل جو آفیسر یا چیف جو ہے اس کی ہوگی یا ہوتی ہے. اور اس سے پہلے جب 2001 میں جب انڈیا کی پارلیمنٹ پر اٹیک ہوا تھا، جس کا الزام بھی پاکستان پہ لگا دیا تھا انڈیا نے، لائک اٹ آلویز ڈز. حالانکہ اس پارلیمنٹ کے اٹیک کے نتیجے میں جو تفتیش ہوئی، جو انویسٹیگیشن ہوئی، اس کے نتیجے میں جن لوگوں کو سزائیں سنائی گئی، جس میں افضل گرو سر فہرست ہے، ان کے بارے میں پوری دنیا اس وقت یہ کہہ رہی تھی، چیخ چیخ کر بھر کے کہہ رہی تھی کہ ڈیو پروسیس کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا، لوگوں کو کوئرس کر کے ان سے بیانات لیے گئے، اور پھر اب نے دیکھا کہ افضل گرو کو پھانسی دی گئی تھی اسی اٹیک کی. اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی معاملات ہوئے تھے، ان کو بھی پکڑا گیا تھا، ان کو بھی سزائیں دی گئی تھی. بلکہ افضل گرو بینگ ویری پرومیننٹ فریڈم فائٹر، بلکہ افضل گرو کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ he was actually ready as well at some stage کہ وہ انڈیا کی ساتھ جو ہے وہ مین اسٹریم میں آ جائے، لیکن بہرحال اس کو پھانسی دے دی گئی. اور اس وقت بھی جب یہ انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا براس ٹریک نام سے ایک موومنٹ، مطلب ایک آبویسلی ملٹری کی جو موومنٹ ہوئی تھی، موومنٹ ان دا سینس کہ پاکستان انڈیا کے بارڈرز پر ہماری طرف سے بھی جو ہے وہ آرمی ڈپلوائے کر دی تھی بارڈرز پر، انڈیا نے بھی اپنی آرمی جو ہے وہ ڈپلوائے کر دی تھی بارڈرز کے اوپر. اور وہ اس پورے جو مشن کو جو ہے وہ براس ٹریک کے نام سے اس کو نام دیا گیا تھا. اس وقت بھی پاکستان کے جو پریزیڈنٹ تھے، اس وقت کچھ پریزیڈنٹ تو نہیں تھے، ہی واز چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، دو ہی واز آلسو دی آرمی چیف، جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا انڈیا کو کہ یو ڈیئر میک 1 inch موو ان سائڈ پاکستان، یعنی کہ آپ 1 inch موو کر کے پاکستان کا بارڈر کراس کرنے کی ہمت کریں. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وی ول رین فائر آف ہیل آن یو. اور یہ جو جملہ تھا وی ول رین فائر آف ہیل آن یو، آبویسلی یہ اس تھریٹ کی کو بیان کرتا ہے جس کی آج انیل چوہان بات کر رہے ہیں. تو ان کو پتا تھا اب یہ ٹو رین فائر آف ہیل، تو آبویسلی کوئی فائر آف ہیل تو بندوقوں سے تو نہیں ہونی تھی یا ٹینکوں سے گولے تو نہیں مارنے تھے. یہ اسی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کی بات ہی کر رہے ہیں جس کی آج انیل چوہان صاحب بات کر رہے ہیں. اچھا، اب پاکستان میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ ابھی پچھلے دنوں انڈیا نے اگنی 5 کا میزائل جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے اس کا ٹیسٹ کیا، اور اس میں بہت انڈین میڈیا نے بہت چھلانگیں لگائیں کہ جی وہ ہم نے چائنا کو کاؤنٹر کر لیا. جو بالکل اچھی بات ہے، چائنا نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ جو اگنی 5 ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوگا. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات سمجھنے کی کوئی ضرورت ہے کہ پاکستان کے پاس انٹرنیشنل کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل تو نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے.
उसको समझने की ज़रूरत है कि हमें उसकी ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी रेंज 5000 प्लस होती है, 5000, 8000, 9000 तक जाती है। रशिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो रशिया से शिकागो तक डायरेक्ट जा सकते हैं। और ये जो इंडिया ने अग्नि 5 बनाया है, इसकी रेंज 5000 है। हालाँकि बैलिस्टिक मिसाइल जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, उनकी रेंज 5500 से ज़्यादा रखी जाती है। लेकिन इसकी 5000 रखने का मकसद यही था, क्योंकि उन्होंने चाइना को डायरेक्ट हिट करना है और वो 5000 की रेंज में चाइना के सारे इलाके आते हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि क्योंकि हमने चाइना पर तो ज़ाहिर-सी बात है अटैक नहीं करना, अल्लाह ना मतलब गॉड फ़ॉरबिड हमें नहीं अटैक किसी पे भी नहीं करना, लेकिन मैं स्ट्रैटेजिक लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। तो हमारा जो टारगेट है ऑब्वियसली वो इंडिया है। तो हमारे पास जो शाहीन 5 है और वो बाबर जो क्रूज़ मिसाइल हैं, हमारे लिए वही काफ़ी हैं। उनकी रेंज 750 से लेकर 2750 तक है। और जो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की जो कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेंथ है और जो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है, वो काफ़ी है इंडिया के हर जो शहर है उसको टारगेट करने के लिए। और तो इसीलिए शायद इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए शायद अनिल चौहान साहब का ये जो बड़ा टाइमली एक जो है स्टेटमेंट है, जो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है, मैनिफेस्ट करता है पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को। उसके साथ-साथ अभी एक और भी कुछ अरसे पहले हमारे जो एयर चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि पाकिस्तान ने चाइना से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FC-31 इंडक्ट कर रहा है अपनी एयर फोर्स में। और हालाँकि ये बहुत ही महँगे जहाज़ हैं और इनको मेंटेन करना भी बहुत महँगा है। इसीलिए शायद इंडिया ने इनको क्योंकि यूएस और रशिया ने ऑफ़र की थी इंडिया को कि ये जहाज़ आप इंडक्ट करें, लेकिन इंडिया ने प्रेफ़र किया कि वो इससे सस्ते जो कैपेबिलिटी के एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वो उनको इंडक्ट करेंगे। और ख़ास तौर पर इंडिया इज़ वर्किंग ऑन डेवलपिंग इट्स इंडिजिनस फाइटर, जो कि अभी ज़ाहिर है उसको कंप्लीट होने में, उसको स्ट्रेंथ गेन करने में मज़ीद जो है वो 10 साल का अरसा लगेगा। लेकिन इसके साथ-साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग जो स्टेटमेंट थी, अब हम उस पर आते हैं जो अनिल चौहान साहब ने भी की और जो उससे पहले नरेंद्र मोदी ने भी की, वो है पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन। जी हाँ, कि अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी पाक आर्मी का, दुनिया में कोई भी आर्मी हो, क्या वो अगर वो एक ताकतवर आर्मी है, वो एक कैपेबल आर्मी है, उसकी हाई कैपेसिटी वाली आर्मी है, लेकिन उसकी इकोनॉमी जिस मुल्क की वो आर्मी है, उसकी इकोनॉमी शैटर्ड हो, उसकी इकोनॉमी बोरोड मनी के ऊपर चल रही हो, उसकी इकोनॉमी इतना भी सस्टेन नहीं कर पाए कि वो अपने इन्हीं आर्म्ड फोर्सेस की तनख्वाहों को दे सके, उनके अखराजात पूरे कर सके, उनके बिजली के बिल दे सके, उनकी रिटायरमेंट की पेंशन दे सके। तो क्या ऐसी मुल्क को ऐसी फ़ौज की ज़रूरत है? इसके 2 आर्गुमेंट बनते हैं। एक तो ये है कि हम नेशनल सिक्योरिटी वाला आर्गुमेंट लेकर चलें, और वो वही रन ऑफ द मिल आर्गुमेंट है कि पाकिस्तान जो है वो दुश्मन से घिरा हुआ है, हमारे नॉर्थ, हमारे ईस्ट में भी, हमारे वेस्ट में भी। फॉर इंस्टेंस अफ़गानिस्तान से भी आजकल हमें बहुत थ्रेट है, क्योंकि टीटीपी वहीं से हमें हमला कर रहा है। और आपने भी देखा होगा कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन जो है वो शहीद हुए हैं। और मेरी अभी जो बात हुई थी कुछ आर्मी के ऑफिसर्स से, वो कह रहे थे कि जी ये सिलसिला जो है वो अभी रुकने वाला नहीं है, अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तान कोई एग्रेसिव पॉलिसी जो है वो अपनाए और जाकर अफ़गानिस्तान पे हमला करे, उनकी बेसिस को ख़त्म करे जहाँ से टीटीपी जो है वो हम अटैक कर रहे हैं। ये पॉलिसी पाकिस्तान कब अडॉप्ट करता है, इसका हमें अभी बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन जब तक इस किस्म की एग्रेसिव पॉलिसी हम नहीं अपनाते कि हम जाकर अपने दुश्मन को, जो कि हमें एक गैर मुल्क से जो हमारे जवानों को मार रहा है, हमारे ऑफिसर्स को मार रहा है, हम उनका कला कमा करें, उनको एलिमिनेट करें, तब तक शायद ये जो सिलसिला है, हमें ये नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो मैं बात कर रही थी कि क्या एक किसी भी मुल्क की इकोनॉमी वीक और उसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग होना कोई आइडियल सिचुएशन है? बिल्कुल, ये हरगिज़ आइडियल सिचुएशन नहीं है। और मैं समझती हूँ कि अभी जो हम ये जो 3G, ये जो 5G हमने जो FC-31 एयरक्राफ्ट जो 5G कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडक्ट कर रहे हैं, जिसको कि इंडिया के जो डिफेंस के मैनेजर्स हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम इसको अफोर्ड नहीं करेंगे। बजाय इससे बजूस इसके कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें थोड़ा-सा इसके ऊपर नज़र-ए-षानी करने की ज़रूरत है। वो अलग बात है कि चाइना इसमें हमारी हेल्प कर रहा है और 2-3 साल में हमें ये मिल भी जाएँगे।
لیکن ہم اس سے ملیٹریلی تو چلیں اسٹرانگ ہو جائیں گے، لیکن واٹ اباؤٹ آل دوز پیپل، وہ جو 24 جو کروڑ لوگ ہیں، جو جس میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بھوک اور جسے کہتے ہیں کہ پاورٹی میں سلک کر رہی ہے، اور ان کو بالکل اپنے فیوچر کا نہیں پتا کہ ہم نے واٹ پلیز فارورڈ فار اس، ہمارے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، صحت کے اب دیکھیں کہ جو اسٹرانگ اکانومیز ہوتی ہیں وہاں ان کے جو سٹیزنس ہوتے ہیں ان کو ایجوکیشن فری ملتی ہے، ان کو صحت کی سہولیات جو پرائمری صحت ہے وہ فری ہوتی ہے، جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ فری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ وہاں بجلی جو ہے خاص طور پر، کیونکہ انفلیشن جو ہے اس کا ڈائریکٹ لنک، یا کسی بھی ملک کو آپ نے تباہ کرنا ہو اس کی جو انرجی کاسٹ ہے اس کو بڑھا دیں، تو انفلیشن اور آٹومیٹیکلی مطلب کئی 100 لیولز نوچز اوپر چلی جائے گی، اور آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اتنا بڑا افیکٹ آئے گا ان کی انکم پہ کہ دیٹ ول ڈائریکٹلی ہیو این نیگیٹو امپیکٹ اینڈ افیکٹ on the income of the middle class, and that which will start dwindling readily or swiftly, which has happened in the case of Pakistan unfortunately. تو یس ہم اس میں بہت خوش ہو سکتے ہیں، لیکن آئی ایز اے سٹیزن آف پاکستان، یس آئی ڈو وانٹ مائی ایک تو میں آپ کو جیسے بتا رہی تھی کہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کو ہم کھول لیتے ہوئے ہم یہ کہ ٹھیک ہے جی، ہمارا وہاں وہاں انڈیا ہے جو ایک بڑی اگریسو فورس ہے، بڑی ملٹری پاور ہے، اور یہاں افغانستان ہے، ہمیں اپنے آپ کو سیو کرنا ہے، ہم انسرکلڈ ہیں ان تمام جو دشمنوں سے، تو ہماری جو ملٹری جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ ایک آرگیومنٹ یہ ہے، اس آرگیومنٹ کو اگر لے کر چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، وی آر ہیپی ود اٹ، بٹ دا نیکسٹ آرگیومنٹ، سیکنڈ آرگیومنٹ از دیٹ ہم نے اتنی بڑی فورس کو ہم نے یہ دشمن بنائی کیوں ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا آلٹرنیٹیو نہیں ہے کہ ہم اپنے نیبرس کے ساتھ جو ہے وہ مل بیٹھ کر کوئی ایسا درمیانی راستہ نکالیں کہ ہمیں ان سے یہ جو ہمارے خطرات ہیں کہ وہ ہم پر چڑھ دوڑیں گے، ہم پر چڑھائی کر لیں گے، ہم پر حملہ کر دیں گے، تو اس کا کوئی راستہ نکلے اور ہم آرم ریس کی جگہ ٹریڈ ریس کی طرف جائیں۔ کیونکہ انڈیا نے اپریل 2021 میں بھی اور اگست میں بھی کوشش کی تھی پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن ریوائیو کرنے کی، لیکن ہم نے بار بار کشمیر ایشو ریس کر کے کہ جی آپ ریورس کریں 370 والا آرٹیکل کو، 370 والی کنڈیشن کو، تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے، تو وہ پھر معاملہ جو ہے وہ کہیں بھی جا کر نہیں رکتا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا، اور اب تو خیر India is going into election, and when they go into election they take a very hard position. ان کا posture جو ہے وہ بہت ایک aggressive posturing ہوتی ہے، ہم نے ہر دفعہ دیکھا، اور اس بار تو انہوں نے ballistic missile بھی کا ٹیسٹ بھی کیا، اور پوکھران میں ہم نے دیکھا شکتی ناری کے نام کا جو انہوں نے پورا ایک ایونٹ جو وہاں اسٹیج کیا تھا ڈیفینس کے حوالے سے، وہاں انہوں نے اپنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹیز جو ہے ان کا مظاہرہ کیا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ چاند پر جانے والا جو پورا سسٹم تھا، تو انڈیا نے، اور پھر اوشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ اوشینک اپنی جو پاور انڈیا نے دکھائی، چاہے وہ ریسکیو کرنے کے آپریشنز ہوں، چاہے وہ ہوتیز کو اٹیک کرنے کے آپریشنز ہوں، چاہے وہ اس طرح کے مختلف جتنے بھی ہوں، کوئی کنسائنمنٹ پکڑنے والی بات ہو، تو انڈیا جو ہے وہ بالکل ایک از ان دی شو کر رہا ہے کہ اٹس اسپیس پاور، اٹس اے اوشینک پاور، اٹس اے ملٹری پاور، لیکن اس کے ساتھ ساتھ obviously یہ باتیں تو اپنی جگہ پر سچ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا India will survive having a country which is militarily that strong, but economically which can collapse. ابھی دیکھیں نئی گورنمنٹ آئی ہے اور وہ کیا اسٹریٹجک اسٹیپس لیتی ہے اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے، کیونکہ جب سچویشن یہ ہو جائے کہ آپ کی وہی آرمی جس کی اتنی بڑی ملٹری اسٹرینتھ ہو، اور وہ آرمی جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اٹیکس میں اس کے روز جوان مارے جا رہے ہوں، اور اس کی تنخواہیں بھی جو ہیں وہ بارڈر منی سے دی جا رہی ہوں، تو ہمارے پاس کتنا ہی کوئی مارجن ہے خوش ہونے کا، کتنا ہی کوئی مارجن ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں۔ ہاں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پروبیبلی ہم محفوظ ہوں گے، لیکن کیا سرحدوں کو محفوظ کرنا کافی ہے؟ کیا لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنا، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام، ان کو اس کو محفوظ کرنا، کیا وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں وہ اسٹیٹمنٹ بھی بتانا چاہوں گی جو ہمارے پرائم منسٹر نے جو جنرل ہیڈ کوارٹر میں دی when he was visiting the army chief and to take the briefing from them
ऑन द सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने वहाँ उनको अश्योरेंस दी कि ठीक है जी, हमारी गवर्नमेंट जो है वो तो बेल्ट टाइट करेगी, लेकिन हम आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है हम सारा पैसा आपको देंगे। आपने जितने ये जो 5 FC 31 एयरक्राफ्ट मंगवाने हैं आप मंगवाएं, आपने कितने जितने भी शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, लार्ज रेंज, जितने मर्जी आपने, लार्ज रेंज तो हर कोई नहीं होता, लॉन्ग रेंज और या बैलिस्टिक मिसाइल्स आपने बनाने हैं आप बनाएं, हम आपके साथ हैं। आपने नॉन कन्वेंशनल जो डिफेंस सिस्टम है उसमें आपने इंडिया से बढ़तरी लेकर जानी है, आप बिल्कुल लेकर जाएं, हम आपका पूरी तरह साथ देंगे। साथ साथ अगर आपने गोल्फ क्लब्स भी बनाने हैं, आपने ब्यूटीफुल और खूबसूरत किस्म की मैसेज बनानी है और स्प्रॉलिंग किस्म के आपने जो है वो अपनी मैस बनानी है, तो ठीक है, हम आपको ज़रूर पैसा देंगे, आप ज़रूर लें। तो बस जब हमें तो यही लगता है कि शायद पाकिस्तान की प्रायोरिटी ही यही है कि उन्होंने जो पैसा है वो सारा का सारा डिफेंस में खपा देना है, जो कि एक लिहाज से चलें हम कह देते हैं कि अच्छी बात भी है, लेकिन in the long run it is not going to sustain Pakistan. We have to look for the alternative to this national security, जो हमारे इस वक्त का जो पैराडाइम है उससे निकल के हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी पैराडाइम की तरफ आना चाहिए और आना पड़ेगा। That which does not mean that we will give away or we will abandon our national security, but then when we will have a very strong geo economic positioning और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगी हमारे पास, तो इसकी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो ऑटोमेटिकली विल बी टेकन केयर ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी आउट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मेरे वीलॉग्स को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।